میں اپنے جی خواتین و حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 20 سال سے اظہر صاحب لندن میں مقیم ہیں، اور لندن میں مقیم ہو کے ان کی نظر پاکستانی سیاست، پاکستانی سیاستدانوں اور ان کی سرگرمیوں کے اوپر ہے، اور ان کی خبروں کو کور کرتے ہیں۔ خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے چیئرمین میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ان کا وقت بہت زیادہ گزرا ہے۔ اس سے پہلے ہماری جو دختر مشرق ہیں بی بی بینظیر بھٹو صاحبہ، ان کی بھی لندن میں جو سرگرمیاں تھیں سیاسی اور نجی، ان کو بھی آپ کور کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت ہمارے لیے ان کی خاص اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے چینل راستہ نیوز نیٹ ورک کے معاملات کو لندن اور یورپ میں دیکھ رہے ہیں، ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تو سر انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم چاہیں گے کہ ہمارا ایک پروگرام جو ہے وہ لندن سے بھی آیا کرے، وہاں بھی اتنے پاکستانی رہتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں میرے بڑے فینز ہیں وہاں پہ، اور بشرا کے بھی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک تو آپ کو جیسے میں نے کہا ڈبل مبارکباد. جہاں پہلا رمضان ہے وہیں آج پیدائش بھی ہوئی RNN کی، اور بڑے مبارک بے شک مہینے میں مبارک دن میں ہوئی. تو اور اوپر سے آپ جیسی شخصیت جس ارے کو سر، ہم آج تک سنتے رہے، آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور جس طرح آپ لے کے چلے پہلا گھنٹہ میں نے دیکھا، میرا خیال ہے ایک بڑی نفاست کے ساتھ، ایک بڑی وقار کے ساتھ، اور ایک بڑے مذہبی جسے کہتے ہیں احترام کے ساتھ جو پہلا گھنٹہ گزرا، وہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ آنے والا وقت، آنے والے دن، انشاءاللہ، یہ راستہ جو ہے یہ اچھا گزرے گا، دین اسلام کے حوالے سے اور بھی اچھا کامیابیوں گزرے کی گا، طرف جائے گا اور انشاءاللہ۔ پاکستان کا نام، اور ہمارے جو ہم تو کیونکہ باہر ہوتے ہیں تو ہمیں تو زیادہ تھوڑی سی کچھ زیادہ فکر ہوتی ہے، تو یہ اس نام کو، اس پاکستان کی عظمت کو، اسلام کے نام کو لے کے آگے چلے گا. حضور والا، اگر یہ سارے جملے کوئی اور کہتا تو شاید میں بالکل متاثر نہ ہوتا، مگر آپ جیسا تجربہ کار شخص جو کہ میڈیا کو جانتا ہے، جو کہ جرنلزم کو جانتا ہے، اس کا یہ کہنا ہم دونوں کے لیے ایک انعام ہے واقعی۔ اور جو دعا آپ نے کی ہے کہ جس دن مبارک دن RNN کا آغاز ہوا ہے، اللہ کرے کہ یہ راستہ کامیابیوں کی طرف جائے، رفتوں کی طرف جائے، عزت کی طرف جائے۔ حضور والا، میں سب سے پہلے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جی جی. کیا آپ نے پچھلے 20 سال میں دیکھا ہے کہ لندن میں اور برطانیہ میں اور یورپ ایز اے ہول کے اندر مسلمانوں کی پریزنس کو زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے، رمضان کی آمد کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے بڑی بڑی جگہوں پہ، شاہراہوں پہ؟ ڈاکٹر صاحب، جو برطانیہ ہے نا خاص طور پہ، وہ بڑا ایک ویلکمنگ کنٹری ہے. وہاں پر مسلمانوں کو اتنی آزادی حاصل ہے کہ شاید آپ کو اس ملک میں بھی نہ ہو. بے شک صحیح فرما رہے ہم وہاں پہ، ہمارے بچے بھی وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، ہماری مساجد ہیں، اور اتنی اتنی بڑی مساجد ہیں کہ آپ اگر میں بلکہ آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں، آپ لندن بھی آئیں، ہیں۔ برطانیہ بھی آئیں، وہاں پہ مساجد دیکھ کے آپ خوش ہوں گے. اور جس طرح وہ آباد ہوتی ہیں، جس طرح لوگوں کا شوق ہے، جس طرح مذہب کی طرف ان کا رخ ہے، آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. بے شک پچھلے 20 سال 30 سال میں مسلمانوں نے بیرون ملک رہ کے، مغرب کے زدہ معاشرے میں رہ کے، جس طرح آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے دین اسلام کو بچا کے اس پہ چلے ہیں، اس کی مثال کم ملتی ہے. پہلی تراویح ہوتی ہے تو ہمارے ایک ایسٹ لنڈن میں بہت بڑی مسجد ہے، ہم الفرڈ اسلامک سینٹر، 5000 کی گنجائش ہے وہاں. وہاں پہ باہر روڈز پہ لوگ تراویحاں پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارے بچے، ہمارے نئی آنے والی نسل، سب سے اطمینان بخش یہ بات ہے کہ ان کی ایک بڑی تعداد اسلام کی طرف ہے، وہ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑا ایک کردار رہا ہے نا، وہ ہمارے میڈیا کا. صحیح، ہمارے جو چینلز وہاں پہ آتے ہیں، ٹی وی چینلز، اور خاص طور پہ اب تو ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، تو میرا ہے RNN ایک نیا اضافہ ہوگا بے شک، کہ اس لحاظ سے ہم ایک تو اسلامک کلچر، پاکستانی کلچر ہم باہر دکھا سکیں گے. بے شک، بالکل تو صحیح۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف جہاں انٹرٹینمنٹ ہوگی، پالیٹکس ہوگی، اور اس ماہ رمضان میں جو یہ آپ کی 3 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہے، بلکہ میں اوورسیز پاکستانیز مسلمانوں کو یہ کہوں گا، بلکہ کوشش بھی کر رہے ہیں ہم، آج بھی ہم نے بہت سپریڈ کیا ہے میرے بھائی، ورڈ. میں ایک بات آپ کو کہوں، جو آپ کی گفتگو ہے وہ صاف پتہ دیتی ہے کہ آپ ایک روشن ضمیر صحافی ہیں. مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، میری بات کو غلط مت سمجھیے. حضور والا، ہمارے پاس مہمان آتے رہتے ہیں، لیکن جس آدمی نے کسی بھی فیلڈ کے اندر 20 سال گزارے ہوں، اس کی بات ہی مختلف ہوتی ہے. جیسے آپ کی بات مختلف ہے. جو بات انہوں نے کی ہے کہ پاکستانیوں نے بالخصوص اور مسلمانوں نے بالعموم یورپ میں، انگلستان میں اپنی شناخت کو وضاحت سے ظاہر کیا ہے. اور آج اگر آپ جائیں انگلستان تو یقین کیجئے کہ کوئی شہر لے لیجئے، وہاں پہ آپ کو ہر کچھ قدم کے بعد ایک مسجد دکھائی دیتی ہے. دراصل اظہر صاحب یہ نہیں جانتے کہ یہ 20 سال سے وہاں ہیں،
اور میں نے اپنی جوانی کے 20 سال لندن میں گزارے ہیں. میری ساری ٹریننگ ایز این آرتھوپیڈک سرجن انگلینڈ میں ہے، لندن میں اور ناٹنگم میں ہے. سر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری عید کی نماز ہوتی تھی ریجنٹس پارک ماسک کے اندر، ماشاء اللہ. اور ریجنٹس پارک ماسک ایک ایسی مسجد تھی کہ دل خوش ہوتا تھا. ماحول ہی ڈفرینٹ ہے. سر یقین کیجئے دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی نماز عیدین اور خاص طور پہ رمضان کے دوران. تین بالکل اس سر، میں آپ نے ہوتی صحیح ہیں، فرمایا. چار اور اب ہوتی سر ہیں. ایسی ایسی خوبصورت مساجد ہیں وہاں پہ. ماشاء آپ یہ نہ سمجھیے کہ کسی پرانے گھر کو لے کے اس کو بدل کے ایک مینار بنا کے مسجد بنا دی گئی، نہیں. اب ماہر تعمیرات نے جی. کثیر سرمائے سے جو کہ مسلمانوں نے پرووائڈ کیا، حسین ترین مساجد ہیں وہاں پہ. اچھا سر جی، بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے میرا بیٹا گیا ہوا تھا لنڈن، تو اس نے مجھے تصویر بھیجی خاص طور پہ، اور وہ تصویر تھی لیسٹر اسکوائر کی، اور لیسٹر اسکوائر پہ ہلال رمضان بنا ہوا ہے اور رمضان مبارک لکھا ہوا ہے. کاش کہ میں وہ تصویر، آپ بتائیے میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بلکہ 2 دن پہلے میئر لنڈن نے باقاعدہ ایک سیریمنی ہوئی، واہ. صرف لیسٹر اسکوائر میں نہیں ہے، سینٹرل لنڈن میں انہوں نے پورا اسے سجایا. ان روڈز کے درمیان بڑے بڑے اسلامک انہوں نے آرٹ لگائے ہیں، اور ایک روڈ پہ نہیں ہے، کم از کم 5 سے 6 روڈز پہ اس کی باقاعدہ سیریمنی ہوئی ہے. اس میں نہ صرف مسلمان تھے، اس میں کرسچنس تھے، اس میں دوسرے مذاہب کے لوگ تھے. لنڈن کی ایک بڑی خوبصورتی ہے، لنڈن کے میئر مسلمان ہیں، صادق خان ان کا نام ہے، لیکن ان کے ساتھ جب وہ لوگ دوسرے کھڑے تھے مذہب کے، اور وہ رمضان کا مبارکباد انہوں نے بٹن ایک دبا کے وہ لائٹس آن کی، تو وہ ایک نیا حسین امتزاج تھا ایک کلچرل کوہیژن کا، کہ لوگ کس طرح ایک دوسرے کے مذاہب کو، ایک دوسرے کے تہواروں کو، ایک دوسرے کے مذہبی معاملات کو مل کے مناتے ہیں. تو وہ ایک سب سے بڑی ایک مثال تھی. اتنی بڑی مثال اور ایک اتنا دل کو تقویت دینے والا واقعہ ہے. بشرا میرے ساتھ بیٹھی ہیں. بشرا، وہاں پہ کرسمس سے پہلے ایک موقع ہوتا تھا، ایک باقاعدہ ایک چیز ہوتی ہے، اس میں بٹن دبا کے تو کرسمس لائٹس آن کیا جاتا ہے، جو کہ پھر پورا دسمبر اور جنوری تک چلتی ہیں. ہم اس کے بہت قریب آ گئے ہیں دیار غیر میں، ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ کلچرل ڈائیورسٹی پہلے تھی، مگر آپ نے کیا عمدہ لفظ استعمال کیا، کلچرل ڈائیورسٹی ہیز لیڈ ٹو کلچرل کوہیژن. تو یہ میرے خیال میں بڑی خوش آئند بات ہے. اور سر میرے اللہ کا دین جو ہے اس نے ہر جگہ جگمگانا ہے، مگر اس میں آپ جیسے لوگوں کی کوششیں شامل ہیں جو کہ وہاں رہ کر اپنے مذہب کو نہیں بھولے، اپنے وطن کو نہیں بھولے، اپنی روایات کو نہیں بھولے. اچھا سر، چھوٹی سی بات اب آپ سے پوچھنی ہے. میاں صاحب کے ساتھ، میرا مطلب میاں صاحب کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، ہمارے لیے ایک ہی میاں صاحب ہے، وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. چھوٹے میاں صاحب بھی ہیں مگر ان کو ہم وزیر اعظم کہتے ہیں ہمارے دل میں، لیکن میاں صاحب ہی رہتے ہیں، بڑے میاں صاحب. بڑے میاں صاحب بڑے فیاض آدمی ہیں اور ان کا دسترخوان بڑا وسیع ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ جب لندن میں مقیم تھے اور وہ بھی وہاں مقیم تھے، تو کئی دفعہ افطار ان کے ساتھ کرنے کا موقع ملا ہوگا. کہیے میں غلط کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں؟ اچھا، افطار کا کم موقع ملا، لیکن جمعے والے دن کھانے کا تقریباً ہر جمعے کو موقع ملتا ہے. واہ. کیونکہ افطار ٹائم بہت لیٹ ہوتا ہے، زیادہ تر 7-8 بجے کے بعد. تو ان کا جو آفس ہے وہاں پہ جو محفل ہوتی تھی جمعے والے دن، ایک بات یہ بتاؤں کہ میاں نواز شریف بہت زیادہ مذہبی ہیں. آپ اگر ان کی صحبت میں بیٹھیں یا ان سے بات کریں تو آپ سمجھیں گے کوئی مولانا بیٹھے. وہ باقاعدہ احادیث کا حوالہ، قرآن پاک کا حوالہ، اور اس حوالے سے اسلام کی بہت ساری چیزیں ڈسکس وہ کرتے ہیں. جمعے کو ایک وہاں پر دن ایسا ہوتا تھا کہ جو وہ عام لوگوں سے ملاقات بھی کرتے تھے، جو پاکستان سے مہمان آئے ہوتے تھے، جو برطانیہ کے دوسرے شہروں سے آتے تھے، وہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. جمعے سے پہلے ایک بھرپور نشست ہوتی تھی جس میں اسلامی باتیں ہوتی تھیں، سارا ڈسکس ہوتا تھا.